تیسرے پارے کے خلاصے کے طور پر کچھ باتیں بتائی گئیں۔ حالانکہ چوتھے پارے میں آخر میں دو بڑے اہم مسائل ذکر ہوئے۔ ایک معاملہ میراث کا ہے جو بڑا اہم مسئلہ ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا علم الفرائض فإنہا نصف العلم، فرائض یعنی ترکے کے مسائل کو، میراث کے مسائل کو سیکھو کیونکہ وہ آدھا علم ہے۔ تو وہ ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، اس کو حفاظ کی زبان میں یوصیکم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا چوتھے پارے کے جن سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ چند عورتیں ہیں۔ نمبر 1 ماؤں سے نکاح کرنا حرام، نمبر 2 بہنوں سے یعنی سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام، سگی بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام، سگی پھوپھیوں سے نکاح کرنا حرام، سگی خالاؤں سے نکاح کرنا حرام، سگی بھتیجیوں سے، سگی بھانجیوں سے، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا یعنی دودھ کی مائیں، رضاعی مائیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور رضاعی بہنوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ساس سے نکاح کرنا حرام، اپنی بیوی کی مائیں، تو ساس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور ربیبہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ربیبہ اس بچی کو کہا جاتا ہے کہ مان لیجئے ہندا نے ایک شادی کی کسی سے اور اس کی بچی کی ولادت ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزرنے کے بعد اب ہندا دوسرے شوہر سے شادی کرے تو جو بچی ہوئی تھی پہلے شوہر سے وہ ربیبہ کہلائے گی۔ تو ربیبہ سے دوسرے شوہر کا شادی کرنا یہ حرام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ربیبہ کی ماں سے دخول کر لیا ہو۔ دخول کا مطلب خلوت صحیحہ، تنہائی میں ملاقات، یعنی ہندا سے دوسرے شوہر نے تنہائی میں ملاقات کر لیا ہو تو اس کی بیٹی جو ربیبہ ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسے ہی بہوؤں سے یعنی اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ الذین من اصلابکم، جو اللہ نے فرمایا سگے بیٹے کا مسئلہ کیا ہے، اگر گود لیا ہوا بیٹا ہے تو اس کا حکم الگ رہے گا۔ سگا جیسے گود لیے ہوئے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رہے، ان کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی پھوپھی کی لڑکی رہی جن کا نام زینب ہے، انہوں نے طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو گیا۔ تو گود لیے ہوئے بیٹے تھے حضرت زید، حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا یہ حرام ہے۔ ایسے ہی بیک وقت دو بہنوں کا جمع کرنا، ایک ہی ٹائم پہ دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ الا ما قد سلف، مگر یہ کہ گزر چکی ہے، ایک بہن کو طلاق دے دے یا ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسرے سے شادی کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہوا کہ حضرت رقیہ پردہ فرما گئی، ان کے بعد انہوں نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کر لیا، اور جب حضرت ام کلثوم پردہ فرما گئی تو حضور نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی یا پانچویں بیٹی ہوتی یا 10 بیٹیاں ہوتی یا 40 بیٹیاں ہوتی یا 100 بیٹیاں، یہ روایت کے اعتبار سے، تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جو دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ دوسرے کے نکاح میں ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے محبت میں آدمی بھاگا دوسری کی بیوی لے کر کے، لو نکاح پڑھا لیے، لاکھ قبول کر لے، 3 بار نہیں 3 لاکھ بار قبول کرے تو بھی وہ بیوی حرام ہی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے نکاح میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا أَمْوَالَكُمْ مُحْسِنِينَ۔ اب اس کے بعد یعنی جو عورتیں مذکور ہوئیں، ان عورتوں کے بعد جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے، لیکن یوں ہی نہیں، مہر کے عوض۔ اب مہر کے بارے میں 2 قول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مہر کیا چیز بنے گا،
کون سی ایسی چیز ہے جس کو مہر بننے کی صلاحیت دی گئی ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قیمت بن سکتی ہے وہ مہر بن سکتی ہے، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم حنیفہ کے ہاں پہلے کیا تھا کہ صحابہ کرام غریب تھے، گھر سے نکالے جاتے تھے، مال نہیں رہتا تھا، تو ان کے لیے حضور نے اختیار دیا تھا سورت پڑھ دو، درود شریف پڑھ دو، مہر ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب خوشحالی آئی حضور نے فرمایا مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوگا، تو 10 درہم یہ کم سے کم مہر ہوگا۔ اب 10 درہم کیا ہے؟ 30 گرام 618 ملی گرام جو ہے چاندی۔ اب 30 گرام 3 تولہ، 618 ملی گرام تقریباً 3.25 تولہ، تھوڑا زیادہ، یہ اس سے یا اس کی قیمت ہو۔ اور پھر مہر، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کی کچھ باتیں بیان فرمائے کہ نکاح کر لو گے تو کیا فائدہ ہوگا کیا نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے میں حضور نے بھی فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کی وجہ سے نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور آدمی کے اندر تقوی آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی وہی فرما رہا ہے ذالک لمن خشی العنۃ منکم، نکاح وہ کرے جس کو بدکاری کا خدشہ ہے، نکاح کر لے فٹاک سے وہ۔ اچھا، جو آدمی نکاح کر کے خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے تو وہ آدمی روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورت پر۔ یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آج کے روشن خیال اپنے آپ کو تصور کرنے والے لوگ کہیں کہ مرد کیسے حاکم ہو گیا۔ تو مسئلہ ایسا ہے کہ جو بھی کمزور بدن سے رہے، جو بھی کمزور بدن سے، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سرپرست ہوتا ہے۔ جیسے بچہ کمزور بدن کا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سہارا رہتا ہے، کیئر ٹیکر رہتا ہے، تو ویسے ہی عورت بدن اس کا کمزور ہے اور اس کی عزت کے خدشات اور زیادہ رہتے ہیں، اندیشات زیادہ رہتے ہیں، تو اس لیے مرد کو اس کے سہارے کے طور پر رکھا گیا۔ پھر اس کے علاوہ دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ مرد اپنا مال کما کر کے لا کے عورت کو خرچ کرتا ہے، اور جو لا کے کما کے خرچ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس سبب سے مرد حاکم ہے کہ مرد اپنے مال سے عورت پر خرچ کرتا ہے۔ تو اب عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے قانتات حافظات للغیب، فرما برداری کرنے والی ہو عورت، اور عورت اپنے غیب شے کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اب غیب کی دو یہاں یعنی غیب چیزیں سمجھے، تھوڑا سا اشارے میں گفتگو کر دی گئی ہے۔ غیب چیز کی حفاظت کرنے والی ہو یا شوہر کے عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی ہو، عورت کا کام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی کا ایک اہم پہلو ہمارے ہاں شاید اس کو بہت رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ذرا سی بات میں طلاق ہو جاتا ہے، حالانکہ طلاق سے پہلے اللہ نے ایک طریقہ بتایا جس کا یہاں ذکر ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ اللہ فرماتا ہے جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے، معلوم ہے عورتیں پلٹ کر جواب دیتی ہیں، حالانکہ آج کے دور میں عورتوں کو ہم ہی لوگ پہلے سر پہ چڑھا لیتے ہیں، پھر اتار نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کی نافرمانی کا خوف فعظوہن، پہلا کام یہ کیا، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ محبت سے۔ اگر نہ سمجھیں تو وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستر میں الگ چھوڑ دو، وہ اپنی بستر میں رہیں، آپ الگ اپنی بستر میں رہیں۔ میں تو یہاں پہ حضرت علی کی ایک روایت اکثر سناتا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ جو جنتی جوڑا ہے، آپس میں میٹھا جھگڑا ہو گیا تو حضرت علی مسجد نبی میں آ کے لیٹ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر گھر سے اہلیہ محترمہ کچھ کرے، ٹینشن ہو، ادھر ادھر نہ جا کے ڈائریکٹ مسجد میں آگے پڑھ رہے ہیں، اعتکاف کر کے پڑھے رہے کچھ دن، ایک دم معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ نفسیاتی مار ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا بتایا، حضرت علی کی زندگی سے بھی ذہن ملتا ہے۔ 3 نمبر وَاضْرِبُوهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی نہ مانے تو مارو۔ تو یہ تو ہم لوگ کی خوشی کا معاملہ ہو گیا کہ بھائی اب تو مارنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اب تو اتنا ماریں گے توڑ پھوڑ ڈالیں گے، نہیں۔ قرآن کو سب سے زیادہ حضور نے سمجھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسواک سے مارو۔ اب ہم لوگ تو مسواک کرتے نہیں تو مار بھی نہیں سکتے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگر عورت سب شرارت کرنے کے باوجود تم سمجھاؤ وہ مان لے
فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر پریشان کرنے کا راستہ مت تلاش کرو کہ یار کسی بھی بہانے سے تلاش کرو اور اس کو مارو پیٹو، اور اگر تم سمجھتے ہو تم ہی حاکم ہو تو سن لو ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ بلند ہے اور اللہ بڑا ہے، یعنی تم اگر دبا رہے ہو تو یہ معاملہ۔ چوتھا نمبر میں معاملہ کیا آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نہیں حل ہوتا تو یہ جو اپنے یہاں پنچایت کا ذہن ہے، پنچایت، کچھ لوگ ہوتے ہیں پنچایت توڑو، ان کا کام ہی پنچایت توڑنا ہوتا ہے، بولے اچھی اچھی پنچایت توڑ ڈالے، ٹھیک ہے اچھی اچھی پنچایت توڑنا اور ہے، شریعت کے حساب سے توڑنا اور ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان دونوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کا بڑا اندیشہ ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ، تو شوہر کا ایک حاکم بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، لڑکی کی طرف سے ایک حاکم بھیجو، یعنی پیرنٹس آئیں وہ بیٹھ کر کے بات کریں۔ لڑکی کا باپ بات کرے گا تو اپنے نواسیوں کو دیکھے گا، بیٹی کو دیکھے گا، اور لڑکے کا باپ جو ہے نا اپنے بچے کی زندگی کو دیکھے گا، پوتا پوتیوں کو دیکھے گا، تو بنانے کی کوشش کریں گے وہ کہ کیسے بھی بن جائے تاکہ معاملہ بگڑنے نہ پائے، اور دوسرا آئے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھر کے لوگ آئیں اور بیٹھ کر کے بات کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم عطا فرمایا، اور پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر خرچ پہ جو فضیلت ہے اس فضیلت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر وہ آیت آ گئی جس آیت میں صحابہ کرام نے، ایک صحابی کے گھر میں دعوت رکھی گئی اور شراب حلال تھی اس دور میں، مغرب کی نماز کھانا کھایا گیا، کیونکہ عرب شریف میں 2 ٹائم کھانے کا معمول تھا، سویرے کھاتے تھے اور ایک عصر سے مغرب کے بیچ میں کھانا کھاتے تھے بس، تو شام کا کھانا عصر سے مغرب کے بیچ میں خوب کھایا گیا، خوب پی گئی، حلال تھی اس ٹائم پہ، پینے کے بعد مصلی امامت پہ گڑبڑ ہو گیا سب، سورہ کافرون کی تلاوت میں سب گڑبڑ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں اے مسلمانوں نماز کے قریب مت جانا، کیونکہ نشے میں جاؤ گے تمہیں معلوم نہیں پڑے گا تم کیا بول رہے ہو، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں جانا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے غسل کر کے نماز کے قریب جانے کا حکم دیا، لیکن اگر آدمی غسل نہ کر پائے تب کیا کرے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیمم کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ تیمم کرو۔ تیمم کس سے کریں؟ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے۔ زمین کی جنس سے کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو جلانے سے نہ جلے، راکھ نہ بنے، اور نہ گلانے سے گلے۔ جیسے قالین ہے، اگر اس کو جلا دو تو یہ راکھ ہو جائے گی، جس سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ لوہا ہے، اس کو جلائیں گے تو ننو پڑ جائے گا، اس سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مٹی کو کتنا جلاؤ کالی پولی ہو جائے گی، لیکن وہ راکھ نہیں بنے گی اور نہ گلے گی، تو اس سے جو بھی جل کر راکھ نہ بنے اور نہ جل کر پگھلے اس کو زمین کی جنس کہا جاتا ہے، اور زمین کی جنس سے جو ہے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ اور آگے باتیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو